لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتی فهو فی الجنہ معی ومن ابغض فهو فی النار. سلمان، جو بھی میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو میری بیٹی سے بغض، حسد، جلسی، کینہ رکھے گا اس کا مقام جہنم ہوگا. حضرت محترم، بات چل رہی تھی اپنے گھر کی جنت. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نور خدا ہے، نور الہی ہے، سر الہی ہے، اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے، بلکہ یہ کہا جائے خدا کے راز ہیں فاطمہ زہرا. ہر چیز جناب سیدہ کا راز ہے. قبر بھی پوشیدہ ہے، جنازہ بھی رات کے سناٹے میں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو سر الہی کے اعتبار سے ہے، اور کائنات جناب سیدہ کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ ہے وما ادراک مل فاطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے. یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کی شناسائی نہیں ہو پائی، جس کی پہچان نہیں ہو پائی، اور کائنات میں کوئی اس کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا. جو معرفت حاصل کرے وہ نبی اور امام اور معصوم ہوتا ہے. نبی کی نبوت تک تکمیل ہوتی ہے، کمال پہ پہنچتی ہے معرفت فاطمہ، محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. جس کے دل میں، جس کے گھر میں جتنی محبت فاطمہ زہرا بڑھتی جائے گی، گھر جنت ہوتا جائے گا. یاد فاطمہ زہرا، ذکر فاطمہ زہرا، محبت فاطمہ زہرا، شفاعت فاطمہ زہرا، عطاء فاطمہ زہرا، معجزات فاطمہ زہرا، کرامات فاطمہ زہرا، دعائے فاطمہ زہرا، ہر ایک اعتبار سے کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر ہمیں ضرورت پڑے گی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. یہودی بھی اور غیر مسلم بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مدد مانگتے رہے، اور اس کل کائنات کی مدد کی ہے. جو سید الملائکہ تھے وہ سارے نبیوں کے درمیان ان کے پاس آئے تو سید و سردار کہلایا اپنے آپ کو، لیکن اس در پہ غلامی کو فخر سمجھا ہے. ایک صحابی خدمت اقدس رسول خدا میں آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، اور دولت و سرمایہ ختم ہو گیا ہے، تنگ دستی مفلسی بہت زیادہ ہے. تو فرمایا: کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو تسبیح ہے ملائکہ کی، اور جس کی برکت سے روزی ملتی ہے؟ خلق دنیا آئی ہے، اور دنیا کی تمام مخلوق اسی کی وجہ سے خلق ہوئی ہے. تیرے پاس ذلیل و خوار کبھی نہیں ہوگی دنیا، اور ہر طریقے سے تمہیں عزت و سکون ملے گی، اور تمہارے سامنے دنیا ذلیل و خوار ہوگی، اور تمہیں ہر طریقے سے کمال ہی کمال ملے گا. نماز صبح کے وقت یا طلوع فجر کے وقت جب انسان اٹھتا ہے، اور نماز صبح کا وقت نہیں ہے، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ واستغفر اللہ. ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی: حضور، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں، کہاں اٹھاؤں، کہاں رکھوں. لہذا احسان المیزان حرف العین میں یہ روایت موجود ہے: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. آسان ترین تسبیح ہے، لہذا ہمیں ہر عالم میں اس تسبیح کو ادا کرنا ہے. رزق صرف روزی روٹی کھانا پینا نہیں ہے، 13 طریقے کا رزق ہے، اور ہر ایک رزق جو ہے وابستہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات جو ہے مہر فاطمہ زہرا میں رکھا ہے. تو لہذا
ہمیں دعا کرنا چاہیے یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے سرفراز اور سرخرو فرمائے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ تو کریم ہے، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت دے، اپنی رحمت اتار، اپنی برکتیں دے دے، اور بری گھڑی برے وقت میں ہماری حفاظت فرما، آنے والی آفتوں اور بلاؤں سے بچا لے، چھپی ہوئی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لے، غموں اور فکروں اور دکھوں اور بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں تمام برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ، اور تمام برائیوں کو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ اور نافعہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیشہ عزت و کامرانی عطا فرما دنیا میں، اور ذلت و رسوائی سے بچائے رکھنا، آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوں، اور ذلیل کی دوستی اور دشمنی دونوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام کا کمال ہے، اور کائنات میں اس سے بڑی تسبیح اللہ نے رکھی ہی نہیں جو نام فاطمہ سے ہے۔ لہذا ہر عالم میں کبھی بھی کوئی مشکل پڑ جائے، انسان کو صلوات استغاثیہ ضرور پڑھنا چاہیے، جس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس کے کم از کم 250 فائدے جو دنیا میں معصومین نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک عمل میں پورا 1 گھنٹہ لگا دیں عمل کریں، لیکن آپ صاحب معرفت ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یا فاطمہ اغیثینی، کائنات میں اس سے بڑی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ جو شخص کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو اور وہ چاہے کہ ہماری مشکلات دور ہو جائے، اسے 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یا فاطمہ اغیثینی۔ پڑھتا رہے تو خداوند عالم اس کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھے گا تو سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر ورد کو اپنا معمول ہمیشہ وہ پڑھتا رہے تو ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ گویا درد کسی طرح سے اس کے قریب نہیں آئے گی، نہ روحانی نہ جسمانی، نہ مکر و فریب، نہ دھوکہ، نہ اور کسی طریقے سے، اور آنے والی تکلیف کی بھی نجات پا جائے گی۔ اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا رافع البلا بھی ہیں، دافع البلا بھی ہیں، آئی ہوئی تکلیفوں کو دور کر سکتی ہیں اور تکلیفوں سے محفوظ بھی رکھتی ہیں، جس طرح اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ رافع البلا بھی ہے، دافع البلا بھی ہے۔ آئی ہوئی بیماری تکلیف کو اکثر ہم کہتے ہیں یہ ماسک لگاؤ تاکہ بیماری نہ آئے، اور کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے تو اس کی بھی دوا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نام فاطمہ زہرا کا کرم ہے۔ جس تکلیف اور پریشانی کے آنے کا خطرہ ہو اور ناگہانی آفت اور بلا بھی آ جائے تو اسے یا فاطمہ اغیثنی پڑھیں، اور اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس کی آسانی ہو جائے گی اور تکلیف کے راستے سارے بند ہو جائیں گے۔ اس نام پر اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم تاثیر رکھی ہے، لفظ فاطمہ میں ساری کائنات کی نیکیاں، برکتیں، رحمتیں کو سمیٹ دیا ہے۔ مردہ تنہائی میں لذت اور خلوص نیت کے ساتھ یا فاطمہ کہہ کے تو دیکھیں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جس قدر سخت مشکل درپیش کیوں نہ ہو، وہ جتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے انسان بی بی کو پکارے گا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ نام فاطمہ زہرا کے طفیل مشکلوں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو آسانی اور سختیوں میں ختم کر دے گا، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا، سختیوں کو ختم کر دے گا، مادی اور مالی مشکلات دور کر دے گا، فکری اور معاشری طرح کے دشوار گزار حالات اس طرح سے نام ورد کرتا رہے یا فاطمہ اغیثنی، تو رحمت، برکت، عنایت، سب کچھ کے دروازے کھل جائیں گے۔ خاص طریقے سے اولاد کے لیے بے پناہ مجرب عمل ہے، اور خدا کی طرف سے حفظ و امان کی بشارت ملتی ہے جو لفظ فاطمہ کے ذریعے استغاثہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلہ بناتا ہے، کی بارگاہ میں جناب سیدہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اس نام ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سیدہ
اور ان کی اولاد کو محبت، ان کی اولاد اور جناب سیدہ کی محبت سے اللہ نے آتش دوزخ سے امان دیا ہے، جہنم کی آگ سے، دنیا کی سختی پریشانیوں سے بھی امان دیا ہے۔ اگر یہ روزانہ ہم پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کے یہ معمول بنا دیں، روٹین بنا لیں، تو زبان پر عفت اور عمل اور پاکیزگی یقینی ہو جائے گی، زبان بھی پاک ہو جائے گی، فکر پاک ہوگی، جو بولے گا جو کہے گا سب ہو جائے گا اور پورا ہو جائے گا۔ خداوند عالم فاطر السماوات والارض ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے توسل سے مانگی جانے والی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے اور مانگنے والے کو اپنی عنایت سے محروم نہیں کرتا۔ جو شخص اس کا ورد کرے گا، بار بار پڑھے گا، تو انتہائی شدت اور پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اگر یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، بیماری، تکلیفیں اور ڈپریشن اور جو ہے وہ وسوسہ، پریشانی، بہت سی چیزیں ہیں، دور کر دیتا ہے۔ تکلیف بی بی سیدہ کے صدقے میں دور کر دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ بحق الزہرا ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا سے الفت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، چاہے دنیا میں ہو محبت فاطمہ تو وہ گھر جنت، لائف جنت، سکون جنت، قبر جنت، محشر جنت، آخرت جنت۔ محبت فاطمہ 100 جگہوں پہ کام آئے گی، اس میں کم از کم موت، حساب و کتاب، برزخ، قبر، یہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں۔ محبت فاطمہ بہت عالی مقامات پہ ہماری مدد کرے گا۔ خدا ہم سب کو محبت فاطمہ زہرا، اطاعت فاطمہ زہرا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سرا مستودع فیہا بعدد ما حاط به علمک، اللہم عجل لولیک الفرج یا مہدی۔